بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف حکومت اور عدلیہ کی آپس میں جنگ لگ گئی ہے اور دوسری طرف عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ایک بڑا ٹکراؤ شروع ہے۔ اس ماحول کے اندر پاکستان کی عوام کی پرائیویسی کو کس انداز میں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کی ریاست کی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ عمران خان کے قریبی ساتھی کی نازیبا ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو کو لانے والے کون ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور کچھ ججز کے خلاف حکومت نے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایک کمیشن بنایا اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بڑی خوشی کے ساتھ اس آڈیو کمیشن کی سربراہی قبول کی، بلکہ کام بھی شروع کر دیا۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کمیشن کو کس طرح اڑا کے رکھ دیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور آج عمران خان نے حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے، اس پر لوگ بڑا حیران ہے کہ کیوں شکریہ ادا کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھنی ہے اور امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھیے، پچھلے 13 ماہ کے اندر جب سے رجیم چینج ہوا ہے اور یہ حکومت آئی ہے اور سیاست تو ظاہر ہے کھیلی جا رہی ہے، عام آدمی پر اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے، مہنگائی کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آٹے کی قیمت میں جب سے یہ حکومت آئی ہے 132% اضافہ ہوا ہے، چاول کی جو قیمت ہے اس میں 88% اضافہ ہوا ہے، مرغی میں 72%، دال مسور 71%، دودھ 44% مہنگا ہوا ہے، چینی 37% جو ہے وہ اوپر گئی ہے۔ تو یہ ایک طرف عام آدمی، غریب آدمی رل گیا ہے، مہنگائی 100%، 120%، اور تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ 15%، 20%، اور وہ جو پینشن اور تنخواہوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی یہ توقع ہے کہ 100% آپ ہماری تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کریں یا کم از کم 50% تو اضافہ کریں۔ مہنگائی آپ 100% کے حساب سے اضافہ کریں اور ادھر جو ہے وہ 10% اور 20% کریں، اور اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اندر جو ہے وہ فنڈز تقسیم کریں تاکہ وہ کمیشن بنا سکیں اور اگلے الیکشن کا خرچہ نکلے۔ یہ کچھ باتیں جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ تو عمران خان صاحب نے گزشتہ رات ایک چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے نام ایک خط لکھا تھا، جس خط کے اندر انہوں نے بتایا کہ جس طرح ارشد شریف کی زندگی کو خطرہ تھا، اسی طریقے سے اب مراد سعید کی زندگی کو خطرہ ہے۔ وہ آلریڈی ایک خط آپ کو لکھ چکے ہیں۔ برائے مہربانی پاکستان کی ریاست کے اندر اب کوئی اور شخص نہیں ہے حکومت کے اندر جس پر ٹرسٹ کیا جا سکے، آپ اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب اس پر بہرحال ایکشن لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے، یہ بڑی ایک حیرت والی بات تھی۔ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ روز حکومت کی طرف سے ایک 600 افراد کی جو لسٹ تھی وہ نو فلائی لسٹ کے اندر ان کو ڈالا گیا، یعنی سٹاپ لسٹ کے اندر کہ یہ لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس میں عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہت سارے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما تھے۔ تو عمران خان چونکہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ بیرون ملک نہیں جا رہے، نہ ان کا ارادہ ہے، اور آج ایک اور لسٹ سامنے آئی ہے، مزید 160 افراد اس لسٹ کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ تو بظاہر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جس کے اندر کہ بہت بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے، خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اتنا تکلف میرے لیے مت کیجیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرا نام انہوں نے ای سی ایل میں ڈالا ہے۔ میں بالکل پی ڈی ایم حکومت کا شکر گزار ہوں کہ میرا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میری جائیدادیں یا کاروبار ملک سے باہر نہیں ہے اور نہ ہی میرا کسی ملک میں کوئی اکاؤنٹ ہے۔ اگر کبھی کسی روز مجھے چھٹی کا موقع ملا تو میں اپنے ملک میں شمالی پہاڑوں کا رخ کروں گا جو کرۂ ارض پر میرا پسندیدہ مقام ہے اور میں ہمیشہ وہاں پہ جاتا ہوں۔ یہ انہوں نے آج اس انداز کے اندر شکریہ ادا کیا ہے کہ دوسری طرف بتا بھی دیا ہے کہ میرا سب کچھ پاکستان ہے اور آپ کا جو سارا کچھ ہے وہ بیرون ملک پڑا ہوا ہے، جائیداد، کاروبار، آپ کی اولادیں بیرون ملک ہیں، اس لیے میرے لیے آپ تکلف مت کیجیے۔ اب جی ہماری ریاست کا یہ ایک جو بھیانک کردار ہے، ہمارے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ بیڈ روم کے اندر بھی گھس جاتے ہیں اور جو لوگوں کے معاملات ہیں
جس طرح آدم سواتی کے ساتھ ہوا، ان کی اپنی وائف تھی اور وہاں سے ان کی ایک ننگی ویڈیو بنا کے چلائی گئی، اور جس طرح ان کی بیٹی کو بھیجی گئی، آپ کو علم ہے اس دن سے آدم سواتی مزید اداروں کے حوالے سے سخت ہوئے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر یہ جو ایک بالکل ننگی جارحیت ہے، یہ بڑی فضول ہے، اور جس انداز کے اندر پھر اس کو لیک کرنا اور یہ لوگوں کو پریشرائز کرنا، ان کی زندگی میں گھسنا پریشرائز کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے گھروں کا نمونہ بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے، وہ ان کے لیے نارمل بات ہے۔ شرم، حیا، یہ چیزیں اب بہت دور چلی گئی ہیں۔ اب تحریک انصاف کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ٹوٹ جائیں گے، جن کو پریشرائز کیا جا چکا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں ٹوٹیں گے، تو ان کے لیے اسی طرح کے جو ہتھیار ہیں، کسی کو دہشت گردی میں، بغاوت میں، کسی جگہ پہ بلوا کے اندر مقدمات میں ڈالنا ہے۔ جو مزید اس وقت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں، ان میں کچھ قریبی شخصیات ہیں، مراد سعید ہے، فرح حبیب ہے، ڈاکٹر افتخار دورانی ہے۔ اب وہ جس طریقے سے افتخار جو ہے دورانی صاحب، وہ اس وقت آپ کو علم ہے بہت دفاع کر رہے ہیں، تو اب ایک باقاعدہ طور پر ان کی نازیبا ویڈیو جو ہے وہ لیک کی گئی ہے، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویڈیو میں نے دیکھی نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، لیکن چونکہ کنفرم خبر ہے اور اس کی اس وقت جو ہے وہ زیر گردش ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ کا دفاع کر رہا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں ٹی وی چینلز آپ کے کنٹرول میں ہیں، اینکر آپ کے کنٹرول میں ہے، کالم نگار آپ کے ہیں، اخبارات پہ آپ کا پیرا ہے، تو آزاد سوچ کو آپ بالکل برداشت نہیں کر رہے، اور جو بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے آپ اس کی ننگی ویڈیو دے رہے ہیں۔ اب وہ خاتون کون ہے، یہ میرا خیال ہے دلچسپی کا محور بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بہرحال یہ پاکستان زندہ باد ہے یا خدا نہ خواستہ اور ہے، اور اس ملک میں بیٹھے ہوئے اداروں کے اندر وہ کالے بھیڑے، ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، شاید ان کے لیے یہ نارمل چیزیں ہوں، ان کے اندر کچھ شرم، حیا، شاید وہ کوئی کبھی مل جائے پاکستانیوں کو، لیکن یہ جو ہے وہ عمران وسیم صاحب، آپ کو علم ہے کہ وہ کہتے ہیں رہنما تحریک انصاف، افتخار دورانی کی بیہودہ ویڈیو مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ خبر چونکہ آ گئی ہے، اس لیے ورنہ اس کا ذکر بھی کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بہترین تبصرہ کیا ہے وہ ہمارے سینئر صحافی ہیں امیر عباس صاحب، انہوں نے کیا ہے، جو کرتوت سامنے لائے ہیں وہ، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں بہترین الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی خبر کی طرف بڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے انتہائی معروف اور مرکزی رہنما کی ذاتی زندگی کو کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا اور اب وہ ویڈیو لیک کر دی گئی۔ سیاسی انتقام میں نہ کسی کی عزت و آبرو چھوڑی جا رہی ہے اور نہ کسی کی ماں، باپ اور اولاد۔ لعنت ہے ایسی بدبودار اور غلیظ سماج پر جہاں اس انداز سے عزتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ اس فسطائیت پر خاموش رہنے والے دانشور، وکیل، جج اور صحافی کسی مردار سے کم نہیں ہیں۔ شاید ہم ایک مردہ اور بے ضمیر قوم ہیں، ہم کسی شدید عذاب الہی کے حقدار ہیں، ہمیں ایک مسخ شدہ قوم ہونا چاہیے تھا۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو ہمیں جنگلی اور حیوان قرار دے کر ہمیں دنیا سے کاٹ پھینکنا چاہیے۔ میں ویڈیو دیکھ کر کپا گیا ہوں کہ کیا کوئی ریاست اپنے لوگوں کے خلاف اس حد تک بھی پستی میں گر سکتی ہے؟ اس ملک اور اس قوم پر میرے سارے ناز مکمل ٹوٹ چکے ہیں۔ مجھ جیسے لوگ جو ہر دور میں ظلم، فسطائیت اور جبر کے خلاف اور وقار آدمیت، اعلیٰ انسانی اصول اور اقدار کے لیے جدوجہد کرتے رہے، ہم کہاں جائے پناہ ڈھونڈے۔ تو یہ بہترین الفاظ کے اندر تبصرہ کیا گیا کہ چونکہ جب بے حیا ہو جائیں، بے شرم ہو جائیں، یعنی آپ اداروں کا پاکستان جب اس طرح کے لونڈوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ پھر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی جو عزت ہے وہ کیسے محفوظ ہو سکتی ہے۔ اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ جو آڈیو بنا تھا، آپ کو علم ہے آڈیو کمیشن، اس کے اندر جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا کہ پوری طرح جو ہے وہ اس وقت چیف جسٹس بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی جو بینچ ہے اس نے آج اس کی سماعت کی، اور یہ آڈیو بینچ تقریباً جو سمجھیں اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ حکومتی وکیل اٹارنی جنرل نے یہ اعتراض کیا
کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے متعلق چونکہ یہ معاملہ ہے تو لہذا ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اب یہ بات بغیر اصول یہی ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن حکومت کی جو اس وقت منصوبہ بندی ہے وہ عمر عطا بندیال نے ناکام بنائی ہے، چونکہ ان کی مکمل طور پر مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی جج آئین اور قانون کی بات کرتا ہے اس کے خلاف ہم نے ماحول ہی ایسے بنانا ہے کہ یہ تو متنازع ہو گیا، یہ تو فریق ہو گیا، جو 3 4 5 ججز بچے ہیں ان کو اس طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ اپنے ہی جو جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ گروپ کے وہ بیٹھے، اس لیے ان کی یہ استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بڑی عام درخواست ہے جس کے حوالے سے آج میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ابھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور امید ہے فیصلہ یہی آئے گا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بات کھل کر قانون میں نہیں دی گئی، آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، آرٹیکل 175 کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت نے عدلیہ میں تقسیم کی کوشش نہیں کی، تو چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر نہیں کی تو بھی ایسا ہوا ضروری نہیں تھا۔ فل کورٹ کی استدعا خود عدلیہ اصلاحات بل کے خلاف ہے۔ اٹارنی جنرل نفیس آدمیہ آپ کا اور حکومت کا احترام کرتے ہیں، اب شدت سے سب کو احساس ہو رہا ہے کہ اداروں کا احترام ضروری ہے، عدلیہ سے متعلقہ معاملہ متعلقہ کوارٹر سے ڈیل کیا کریں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم سے پوچھا بھی نہیں اور ہمارے انتظامی جو معاملات ہیں ان کو آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آڈیو لیک کمیشن کی تشکیل مشاورت کا حصہ نہیں تھا، معاملہ آپ سے متعلقہ تھا، اس لیے سینئر جج کو کمیشن کا سربراہ بنایا جائے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میں چیف جسٹس ادارے کا سربراہ ہوں اور ادارے سے متعلقہ معاملہ ہے۔ اس شعیب شہین جو ہے انہوں نے بھی عابد زبیری صاحب کی طرف سے دلائل دیے ہیں کہ یہ ہیکر کے نام سے اکاؤنٹ سے آڈیو ویڈیو ریلیز ہوتی ہے، یہ اکاؤنٹ ستمبر 2022 میں بنایا گیا، فروری 2023 سے گمنام اکاؤنٹ سے آڈیو ویڈیوز آئی، آڈیو لیک ہونے کے بعد وفاقی وزراء اس پر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ساری آڈیو ایک ہی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری ہوتی ہے۔ ہماری درخواست کمیشن کی تشکیل کے خلاف ہے، کمیشن کی تشکیل میں چیف جسٹس سے مشاورت نہیں کی گئی، قانونی سوال اٹھائے گئے، پھر جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپ یہ حکومت جان بوجھ کر جو ہے وہ پنگا لیتی ہے، مداخلت کرتی ہے، انتظامی معاملہ ہے عدلیہ کے متعلق۔ حکومت نے پہلے بھی اس طریقے سے ججز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری باتیں آج کھل کر ہوئی ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن مزید اگلی ویڈیوز میں ذکر کرتے رہیں گے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بڑے ذوق اور شوق سے اس کا کمیشن کی سربراہی لی تاکہ وہ ضرور جہاں بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ساتھی ججز کا معاملہ ہوتا ہے، قاضی صاحب پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی چیف جسٹس بندیال کو ہٹا کے خود چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، تو یہ پنگا جو ہے وہ حکومت کو مہنگا پڑا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور الٹیمیٹلی اس کمیشن نے آج جو ججز کے ریمارکس ہیں ان کے مطابق جو ہے اڑ جانا ہے، اور باقی اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔